اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البلد یہ قرآن پاک کی 90 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں اور پہلی آیت کے لفظ البلد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی زمانے کی سورہ ہے جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے اس شہر مکہ کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم ہیں اور آپ کے اس شہر میں مقیم ہونے کی وجہ سے اس شہر کے تقدس میں اضافہ ہوا ہے۔ عرب جانتے تھے اس شہر کی تاریخی حیثیت کی کس قدر بنجر و بیابان تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس شہر میں لا چھوڑا تھا، تب سے اب تک یہ تمام عرب کا محور مرکز بنا رہا، اور چونکہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور پھر تمام بنی نوع انسانیت کی قسم کھائی ہے۔ آیت 4 یہ اس سورہ کا خلاصہ مضمون ہے جس کے لیے تمام قسمیں کھائی گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ بات انسان کو بتا دی گئی ہے کہ دنیا میں انسان ہر لمحے کسی نہ کسی مشقت میں ہی لگا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی پہلی سانس سے لے کر موت کی آخری سانس تک قدم قدم پہ تکلیف، مشقت، محنت و خطرات سے گزرتی ہے۔ بچپن، جوانی، پھر بڑھاپے تک انسان جسم مختلف تغیرات سے مشقت اٹھاتا ہوا گزرتا ہے، تو خواہ کوئی بڑے سے بڑا حاکم ہی کیوں نہ ہو یا کتنا ہی دولت مند انسان کیوں نہ ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مسلسل مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان یہ سوچ میں مبتلا ہے کہ دنیا میں بنا محنت و مشقت کے ہی زندہ رہ سکتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہی ہوگی۔ ایسا ممکن اس دنیا میں بالکل نہیں ہے۔ ہاں، مکمل راحت و چین کی زندگی جنت کی زندگی ہے جو دنیا میں کی گئی محنت کے نتیجے میں ہی ملے گی۔ آیت 5 سے 7 تک میں مکہ کے کافروں کا ذکر ہے جنہیں اپنی جسمانی قوت پہ بڑا ہی ناز تھا، اور انہیں جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتے تھے ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا، اور آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے تو ڈھیروں مال و دولت خرچ کر کے رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کیے جانے والے مال کے لیے تو بالکل ہی بے پرواہ تھے۔ گویا گمان کرتے تھے کہ جو چاہیں گے مال و دولت خرچ کریں گے اور جہاں چاہیں گے اڑائیں گے اور فخر میں مبتلا رہیں گے، اور اس طرح سے خرچ کیے جاتے تھے کہ جسے پوچھے نہ جائیں گے۔ آج کے انسان کے لیے بھی اسی طرح سے باعث فکر ہے جو دکھاوے، ریاکاری اور فضول خرچی میں پڑا ہوا ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے خرچ کیے چلے جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ پوچھا بھی جائے گا۔ آیت 8 سے 10 میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا، یعنی اس کو علم سے نوازے جانے کا کہا جا رہا ہے کہ 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور 1 زبان انسان کو دی، جبکہ تو جانوروں کو بھی دیا گیا تھا، مگر انسان کے پاس علم ہونے کی وجہ سے شعور ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، صحیح و غلط کی نشاندہی ہوتی ہے۔ انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور اختیار کرنا انسان پہ چھوڑ دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور صرف اختیار کرنے کا اختیار دے کے چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ اس کو اسی کے حساب سے جزا و سزا ملے گی جو وہ اختیار کرے گا، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ احتکام سے مراد اپنے آپ کو سخت مشکل میں ڈالنا، اور عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں جو عام طور پر دوران جنگ دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ بس 2 راستوں سے مراد ایک بلندی کی طرف کو جاتا ہوا راستہ ہے جو انتہائی مشقت میں یعنی نفس سے لڑ کر چلنا پڑتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ جو کہ انتہائی آسان ہے کھڈوں اور کھائیوں میں پستیوں میں جا گرتا ہے، جہاں جانے کے لیے کسی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی اور انسان اخلاقی پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ آیت 11 سے 16 تک میں اس دشوار گزار راستے، اس گھاٹی والے راستے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ظاہری پہاڑی پہ چلنے والا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی کے کام کرنے والے راستے کو گھاٹی پہ چلنے کے راستے کے مترادف بیان کیا گیا ہے، کہ یعنی وہ راستہ جو نیکی و ثواب کے کاموں جیسے کسی غلام کو آزاد کر دینا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یا کسی یتیم رشتہ دار کو قرابت دینا، یا کسی مسکین کو شدید غربت کا مارا ہوا ہو سہارا دے دینا، ایسے کام کر کے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا باعث بنا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ آیت 17 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے نیک کام
کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا مومن ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر نہ کوئی عمل صالح ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے ہاں عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اس میں صرف فرد واحد کی خصوصیت نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ مومن معاشرے کی خاصیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو پورا معاشرہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور رحم کی تلقین کرتا ہے، اور مومن کی تو پوری زندگی ہی صبر سے معمور ہے۔ ایمان کے راستے پہ قدم رکھتے ہی انسان کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ہر احکام خداوندی کی اطاعت کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ گناہوں سے بھری ہوئی دنیا ملتی ہے، جس کو صرف صبر کے ذریعے ہی چھوڑا جا سکتا ہے۔ آیت 18 میں انہی لوگوں کو اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے کہ جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے اور بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے سامعین کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آیت 19 اور 20 میں ان بد نصیب لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ان کے انکار کرنے کے باعث ہی ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان پر بند کی ہوئی آگ یعنی چاروں طرف سے گھری ہوئی آگ ہوگی، یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔